अस्सलाम वालेकुम। मैं सबा मोहम्मद इल्म आगही सबके लिए चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। 8 मार्च को मैंने ख़वातीन के आलमी दिन के हिसाब से एक प्रेजेंटेशन रिकॉर्ड की थी। ये उस प्रेजेंटेशन का दूसरा हिस्सा है। जी नाज़रीन, मैंने पहली प्रेजेंटेशन में उस तशद्दुद का जिक्र किया था जिसका शिकार ख़वातीन बनती हैं, चाहे वो मशरिक़ में रहती हों या मग़रिब में रहती हों। आज की प्रेजेंटेशन का आगाज़ मैं उस तशद्दुद से करूँगी जो मर्दों के ऊपर किया जाता है, और तशद्दुद करने वाले मर्द ही होते हैं ज़्यादातर, चाहे वो ख़वातीन पे कर रहे हों, चाहे मर्दों के ऊपर कर रहे हों। कुछ दिनों पहले हॉलीवुड में एक प्रोड्यूसर को चार्ज किया गया है जिसका नाम लॉरेंस एंड्री है, और उसने एक लड़के का या एक मर्द का रेप किया था। इसी तरह 1950s में हॉलीवुड में एक एजेंट था जिसका नाम हेनरी विल्सन था, और वो उन लड़कों को जो फिल्मी दुनिया में काम करने के ख्वाहिशमंद थे उनको मजबूर करता था कि उसके साथ पहले वो जिस्मानी ताल्लुक़ रखें, फिर वो उनको काम दिलवा कर देता था। तो बताना ये मकसूद है कि तशद्दुद का शिकार सिर्फ ख़वातीन नहीं बल्कि मर्द भी होते हैं, और ज़्यादातर तशद्दुद करने वाले मर्द ही होते हैं। यानी करने वाले मर्द होते हैं, सहने वाले मर्द भी हो सकते हैं और ख़वातीन भी हो सकती हैं। हो सकता है कि नाज़रीन को ऐसा लगे कि फ़िल्मी दुनिया तो एक और ही दुनिया है, और उस दुनिया में जो कुछ हो रहा है वो आम लोगों की दुनिया में नहीं होता। तो फिर ऐसे नाज़रीन को मैं बच्चाबाज़ी के बारे में बताना चाहूँगी। ये वो ज़ालिमाना तरीका है जिसमें मर्द छोटे बच्चों को जिनसी तस्कीन के लिए इस्तेमाल करते हैं, और इसमें बच्चों पर बेपनाह तशद्दुद किया जाता है, और ये बच्चे अक्सर लड़के होते हैं, छोटे बच्चे, या फिर जवान लड़के होते हैं। इसी तरह पाकिस्तान में भी घरों के अंदर जब बच्चों पर तशद्दुद किया जाता है तो उसमें से बहुत से बच्चे अपने घरों से भाग जाते हैं, और फिर वो सड़कों पर रहते हैं, और फिर सड़कों पर भी वो इसी तरह जिनसी और जिस्मानी इस्तेसाल का निशाना बनते हैं। अक्सर हमारे अखबारात में ऐसी खबरें आती रहती हैं कि स्कूलों में या मदरसों में टीचर्स लड़कों के साथ जिनसी इस्तेसाल करते हैं। तो मेरा ख़्याल है कि कोई ये ऐसी अनहोनी बात नहीं है जो नाज़रीन ने सुनी हुई ना हो। मकसद सिर्फ़ ये बताना है कि तशद्दुद का शिकार सिर्फ़ ख़वातीन और लड़कियाँ नहीं होती बल्कि कमज़ोर मर्द और बच्चे भी होते हैं। और ये बात तो हम सबके मुशाहिदे में है कि जब जंगें होती हैं या और किसी किस्म का तसादुम होता है तो उसमें मर्द और जवान लड़के मारे जाते हैं, और इसके अलावा वो बच्चे जो जंगों में हिस्सा नहीं भी लेते उनको भी मार दिया जाता है, इस सोच के बिना पर कि कल को ये बच्चे जंग में शामिल होकर दुश्मन के खिलाफ लड़ेंगे तो उनको पहले ही मार देना चाहिए। इस तशद्दुद को जो कि ख़वातीन के ऊपर, मर्दों के ऊपर, बच्चों के ऊपर और बच्चियों के ऊपर किया जाता है, इसको समझने के लिए हमें एक निज़ाम को समझना पड़ेगा जिसको हम पिदरशाही या पेट्रियार्की निज़ाम कहते हैं। पिदरशाही निज़ाम से मुराद वो निज़ाम है जिसमें मर्दों को बरतर और ख़वातीन को कमतर या कम वक़्त समझा जाता है। ऐसे समाजी निज़ाम में वो ओहदे जिनके साथ ताकत या मरात जुड़ी हुई होती हैं वो मर्दों के पास होते हैं, और मर्द एक गिरोह के तौर पर ख़वातीन पर गलबा पाते हैं। ये एक ऐसा समाजी निज़ाम है जिसमें सियासी क़यादत, इख़लाक़ी अथॉरिटी और जायदाद का कंट्रोल मर्दों के पास ज़्यादा होता है। सोशियोलॉजिस्ट या माहिर इमरानियात सिल्विया वॉल्बी ने पिदराना निज़ाम की तारीफ कुछ यूं की है कि ये एक ऐसा समाजी ढांचा और तर्ज अमल का निज़ाम है जिस पर मर्द औरतों पर गलबा ले जाते हैं और उन पर जबर और इस्तेहसाल करते हैं। सिल्विया वॉल्बी 6 ऐसी खसूसियात का जिक्र करती है जो पिदरशाही निज़ाम में देखी जा सकती हैं। सबसे पहले वो घर गृहस्थी का जिक्र करती हैं। घर में और गृहस्थी में ख़वातीन जो अपना वक्त लगाती हैं और जो अपने शौहरों की खिदमत करती हैं या अपने बच्चे पालती हैं या बुज़ुर्गों का ख्याल रखती हैं, इस काम को कभी काम समझा ही नहीं गया, और इसका मुआवज़ा तो देना दूर की बात, अगर ख़वातीन कभी इस काम का जिक्र भी करें तो उनको यही सुनाया जाता है कि ये भी कोई काम है जिसका आप बार बार जिक्र करती हो।
اس کے علاوہ اگر خواتین گھروں سے باہر نکلتی ہیں کام کرنے کے لیے تو ان کو اکثر معاوضہ اسی کام کا کہ جو مرد کرتے ہیں کم دیا جاتا ہے، اور اگر کبھی کوئی ایسا موقع آ جائے کہ کمپنیوں کو نکالنا ہو مردوں کو یا خواتین کو تو پہلے وہ خواتین کو ملازمتوں سے باہر نکالتے ہیں۔ اسی طرح جب ہم ریاست کی بات کرتے ہیں تو خواتین کو کبھی بھی ریاست کے اندر باضابطہ طاقت اور نمائندگی نہیں دی گئی، جبکہ ریاستی قوانین اور ریاستی پالیسیز کا ان کی زندگیوں کے اوپر بہت گہرا اثر ہوتا ہے۔ اسی طرح جب تشدد کی بات کی جائے تو خواتین کے ساتھ زیادتی کا امکان زیادہ ہوتا ہے، اور اگر ہم جنسیت کی بات کریں تو خواتین کی جنسیت کے ساتھ زیادہ امکان ہے کہ منفی سلوک کیا جائے گا۔ اور پھر فائنلی جب ہم ثقافت کی بات کرتے ہیں تو میڈیا میں خواتین کی نمائندگی اور مقبول ثقافت ایک پدرانہ نظر کے اندر ہے۔ اب یہ پدرانہ نظر کیا ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ مردانہ نگاہیں یا پدرانہ نگاہوں سے مراد وہ طریقہ ہے جس میں خواتین کو ادب میں اور خاص طور پر ویژول آرٹس میں، یعنی وہ فن جس کو دیکھا جاتا ہے مثلاً پینٹنگز، مثلاً ٹی وی یا سنیما وغیرہ، اس میں خواتین کو ایک جنسی شے کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، اور اس پوری کاوش کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مرد ان خواتین کو دیکھ کر محظوظ ہوں، اور خواتین کی اصل صرف یہ رہ جائے کہ وہ ایک جنسی شے ہیں جن کا مقصد مردوں کو خوش کرنا ہے۔ ایلن جانسن ایک دانشور ہیں جنہوں نے پدرشاہی کے اوپر کام کیا ہوا ہے۔ وہ اپنی کتاب دی جینڈر ناٹ کے اندر پدرشاہی نظام کے بارے میں جو خصوصیات بتاتے ہیں وہ 4 ہیں، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ پدرشاہی نظام چاہے آج کا ہو یا ماضی میں رہا ہو، ان کے اندر یہ چاروں خصوصیات ضرور پائی جاتی ہیں۔ وہ خصوصیات ہیں: میل ڈومینیشن یعنی مردانہ تسلط، میل آئیڈینٹیفیکیشن یعنی مردوں سے شناخت، میل سینٹرڈنس یعنی مردانہ مرکزیت، اور obsession with کنٹرول یعنی کنٹرول کا جنون۔ تو آئیں اب ان چاروں کو باری باری سمجھتے ہیں۔ میل ڈومینیشن یا مردانہ تسلط سے یہ مراد ہے کہ کسی بھی ملک میں سیاسی، معاشی، قانونی، مذہبی، گھریلو، تعلیمی اور جنگی شعبوں میں اقتدار اور اختیار کے عہدے عموماً مردوں کے لیے مخصوص ہوتے ہیں۔ اگر ہم یونیورسٹیز کی بات کریں تو خواتین کافی نظر آتی ہیں یونیورسٹیز میں جو پڑھا رہی ہوتی ہیں ایز لیکچررز، ایز اسسٹنٹ پروفیسرز، لیکن جیسے جیسے مقام اور عہدے اونچے ہوتے چلے جاتے ہیں، مثلاً ڈین کا عہدہ یا ڈائریکٹر کا عہدہ یا چانسلر کا عہدہ یا پھر وائس چانسلر کا عہدہ، تو ایسے عہدوں پر ہمیں خواتین کم نظر آتی ہیں۔ اور اگر ہم کسی اور ادارے کی بھی بات کر لیں، مثلاً ہم بینکنگ کو دیکھ لیں، بینکنگ میں بھی ہمیں کسٹمر سروسز میں بہت خواتین نظر آئیں گی، مگر بینکنگ سیکٹر کی جو عہدے ہیں جن پر طاقت زیادہ ہوتی ہے، اقتدار زیادہ ہوتا ہے، مثلاً چیف ایگزیکٹو آفیسرز، مثلاً چیف فائنینشیل آفیسرز یا پھر چیف آپریشن آفیسرز، وہاں پر ہمیں خواتین کم نظر آتی ہیں۔ میل آئیڈینٹیفیکیشن یا مردوں سے شناخت کا یہ مطلب ہے کہ کسی بھی معاشرے کا جو نارمل طرز زندگی سمجھا جاتا ہے وہ مردوں کی زندگی کے اوپر مبنی ہوتا ہے۔ جو مرد کرتے ہیں وہ نارمل سمجھا جاتا ہے، اور اس رویے سے ہٹ کر کوئی بھی چیز نارمل نہیں سمجھی جاتی۔ یہاں پر میں یہ مثال دوں گی کہ ہمارے ملک میں اور ہمارے معاشرے میں مرد اس طرح ماں اور بہن کی گالیاں دیتے ہیں کہ جیسے یہ کوئی بات ہی نہیں ہے۔ اس میں ہر طرح کے مرد شامل ہیں، امیر مرد ہیں، غریب مرد ہیں، چھوٹے لڑکے ہیں، بڑے لڑکے ہیں، لیکن جب تک وہ اپنے جملے کے اندر ماں یا بہن کا لفظ نہ لے آئیں یا گالی نہ لے آئیں یا کوئی ایسا لطیفہ نہ لے آئیں جس میں جنسی پہلو نہ ہو، تو اکثر ان کی بات مکمل نہیں ہوتی۔ اب اس چیز کو اتنا نارملائز کیا جاتا ہے اور اتنا نارمل لیا جاتا ہے کہ اس کے خلاف اگر ذرا سی بات بھی کی جائے تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ آپ اتنا سیریسلی کیوں لے رہی ہیں، یہ تو ان کا مقصد تھوڑی تھا یہ بات کرنا، آپ زیادہ سیریس ہو رہی ہیں۔ تو میل آئیڈینٹیفیکیشن سے یہ مراد ہے کہ جس چیز کو مرد نارمل سمجھتے ہیں
مثلاً یہ کہ اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ بیویوں کے اوپر ہاتھ اٹھانا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، تو وہ اس معاشرے کا نارمل ہو جاتا ہے، اور پھر خواتین کو اسی معیار پر جانچا جاتا ہے جس کو مرد نارمل بنا دیتے ہیں۔ مردانہ مرکزیت یا میل سینٹرڈنس سے یہ مراد ہے کہ معاشرے میں جن لوگوں کے بارے میں بات کی جاتی ہے، یا جن کے خیالات کو اہمیت ملتی ہے، یا جن کی رائے کو اہم مانا جاتا ہے، وہ مرد ہوتے ہیں۔ اور جب مرد یا خواتین کہیں بھی بیٹھے گفتگو کر رہے ہوں، ان کی گفتگو کا مرکز اکثر دوسرے مرد ہوتے ہیں۔ اور یہ اس لیے بھی نارمل سا لگتا ہے کیونکہ معاشرے میں زیادہ تر اہم جو پوزیشنز ہیں وہ مردوں کے پاس ہی ہوتی ہیں، تو جب بھی کوئی گفتگو کی جاتی ہے تو ان کے متعلق ہی زیادہ گفتگو کی جاتی ہے۔ اس نظام کی چوتھی خصوصیت جو ایلن جانسن بتاتے ہیں وہ ہے obsession with control، یا کنٹرول کے بارے میں جنونی ہونا۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ چونکہ یہ نظام یہ آگاہی رکھتا ہے کہ یہ ایک غیر فطری نظام ہے اور اس کو مسلط کیا گیا ہے، لہٰذا اس نظام کو برقرار رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ لوگوں کو لا علم رکھا جائے کہ یہ کوئی فطری نظام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک جبر کا نظام ہے جس کو کوشش کے ذریعے اور جد و جہد کے ذریعے تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ لہٰذا پدرشاہی نظام ہر وقت کنٹرول کی تلاش میں رہتا ہے کہ کیسے محکوموں کو کنٹرول کیا جائے، اور اس کام کے لیے وہ سماج کاری یا پروپیگنڈا یا ضرورت پڑے تو پھر جبر کا بھی استعمال کر سکتا ہے۔ جی ناظرین، یہ تھی آج کی پریزنٹیشن۔ اس میں ہم نے یہ جانا کہ پدرشاہی یا پیٹریارکی کسے کہتے ہیں، اور یہ بھی جانا کہ پدرشاہی ایک ایسا نظام ہے جو مردوں کو برتر اور خواتین کو کمتر جانتا ہے۔ اس سماجی نظام میں زیادہ تر طاقت اور زیادہ تر مراعات مردوں کے پاس ہوتی ہیں، اور دوسرے مردوں کو اور خواتین کو اور بچوں کو ان کا محکوم بن کر رہنا پڑتا ہے۔ اس میں ہم نے دو دانشور یعنی سلویا والبی اور ایلن جانسن کے کام کو بھی جانا، اور جو انہوں نے ہمیں خصوصیات بتائیں پدرشاہی نظام کے بارے میں، وہ ہم نے آج ان کے بارے میں تحقیق کی۔ سلویا والبی نے ہمیں 6 خصوصیات بتائیں، اور ایلن جانسن نے ہمیں 4 خصوصیات بتائیں۔ ایلن جانسن نے جو ہمیں آخری خصوصیت بتائی ہے پیٹریارکی کے بارے میں، وہ ہے obsession with control، یعنی ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ ایک ایسا نظام ہے جو ہر وقت کنٹرول کی تلاش میں رہتا ہے، کیونکہ یہ ایک غیر فطری نظام ہے، اور اس نظام کو تسلط میں رہنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ محکوموں کو یہ آگاہی نہ ہونے دے کہ یہ ایک غیر فطری نظام ہے۔ تو اگلی دفعہ انشاءاللہ یہ جانیں گے کہ اگر یہ واقعی ہی ایک غیر فطری نظام ہے تو پھر یہ کب اور کہاں وجود میں آیا، اور وہ تاریخ کا کون سا موڑ تھا جب خواتین کو محکوم بنا لیا گیا اور ان کے لیے ایک باعزت زندگی گزارنے کے تمام تر موقعوں کو محدود کر دیا گیا۔ انشاءاللہ اس کے بارے میں اگلی دفعہ بات کریں گے۔ اگر آپ کو یہ پریزنٹیشن پسند آئی ہو تو پلیز اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، اور جہاں بھی رہیں اپنا خیال رکھیں۔ انشاءاللہ اگلی دفعہ ملیں گے۔